خطے میں دوستو ایران امریکہ جنگ کے بعد اب ایک نئی جنگ یمن سعودی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ یہ ویژولز دوستو آپ دیکھیں، یہ یمن کے تمام قبائل ہیں جو ہوتی ثناء اللہ جو وہاں کے باغی گروپ ہے ان کو جو ہے یہ فیور کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ سارے قبائل دوستو سعودی عرب کے بارڈر کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں پر جو ہے بندوقیں لے کر پہنچ گئے ہیں، گاڑیاں لے کر پہنچ گئے ہیں، راکٹس لے کر پہنچ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سعودی ان پر کیا ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پر دوستو آپ کہہ لیں کہ ایک اور نیا کرائسس سعودی عرب پر آنے والا ہے۔ یہ کرائسس دوستو اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کہہ لیں کہ عرب خطہ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو سکتا ہے۔ اب سعودی کہتے ہیں کہ یہ یمن کے جو ثناء اللہ ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب اور امریکہ نے ان کی جو ہے وہ پوری حد بندی کی ہوئی ہے، بلوکیج کی ہوئی ہے، نہ یہاں پر کوئی خوراک آ سکتی ہے، نہ زیادہ کوئی ہتھیار آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایران پر الزام کہ ایران ان کو ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ اب ایران ان کو ہتھیار کیسے فراہم کرتا ہے جبکہ پوری طرف آپ نے ان کو بلاک کیا ہوا ہے، جبکہ یمن کی جو حکومت ہے ان کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے۔ یعنی یمن جو ہے وہ مختلف حصوں میں اب تقسیم ہو چکا ہے۔ کسی پر جو ہے وہ یمن کے ہوتی قبضہ کر رہے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ سعودی عرب کی بیک فورسز جو ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کہیں پر یو اے ای نے بھی قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن بعد میں سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کو یمن سے نکال دیا، ان کی بیک فورسز کو وہاں سے نکال دیا۔ اب سارا قبضہ جو ہے وہ سعودی عرب کا وہاں پر موجود ہے۔ اب اصل مسئلہ یہاں پر دوستو کیا ہے، یمنی کیا کہہ رہے ہیں سعودی عرب کو اور اس کے جواب میں سعودی عرب کیا کرنے جا رہا ہے، یہ دوستو سب سے اہم بات ہے کہ سعودی عرب نے اعلان جنگ کیوں کر دیا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایران امریکہ جنگ ہے، اس سے یہ پورا خطہ جو ہے عرب خطہ وہ تباہ حال ہو رہا ہے، آئل یہ بیچ نہیں سکتے، ہارموز بند ہے۔ 30 دن کے بعد ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر عمان نہ بھی اس کو کنٹرول کرے ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، اور اب ہارموز جو ہے وہ پہلے جیسا ہارموز ہو ہی نہیں سکتا، اب اس پر ٹیکس دینا ہی دینا ہوگا جو مرضی ہو جائے۔ تو یورپ کی بھی ذہن سازی یہاں پر ہو رہی ہے، امریکہ بھی آہستہ آہستہ اس پر مان جائے گا، کیونکہ اگر نہیں مانتا یہ تو پورا خطہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ متحدہ عرب امارات بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کا اتنا بڑا امپائر دبئی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری وہ ڈوب جائے۔ پاکستان بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستانیوں کے اربوں ڈالر وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان بھی بنانے کی کوشش کرے گا کہ مان جائے، ہارموز جو ہے وہ ایران کے حوالے کر دیں۔ اب ایک طرف یہاں پر مشکلات ہیں عرب ممالک کو، تو دوسری طرف یمن، اگر یمن نے دوستو حملے کر دیے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے خلاف اس خطے میں ایک نئی بغاوت، آپ کہہ لیں کہ شیعہ بغاوت شروع ہو سکتی ہے۔ لبنان حملے کر سکتا ہے، پھر عراق حملے کر سکتا ہے سعودی عرب پر، ایران حملے کر سکتا ہے کہ آپ یمن پر حملے کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ایران سپورٹ کرتا ہے یمن کے ہوتیوں کو، اور ہوتی جو ہیں وہ اسرائیل پر حملے کرتے تھے ایران کی وجہ سے۔ اب یہاں پر دوستو مسئلہ جو ہے وہ یہ پیدا ہوا ہے کہ جو ہوتی ہیں اور سارے جو قبائل ہیں وہ بہت غربت کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی کہ بندوقیں تو ان کے پاس ہیں لیکن اچھا کھانے کو نہیں ہے، اچھا پہننے کو نہیں ہے، اچھا کاروبار نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ اس لیے سعودی عرب کے خلاف نکل رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ان کی بلاکیج کی ہوئی ہے ہر طرف سے، نہ ان کو تجارت کی اجازت ہے، نہ ان کو کچھ کرنے کی اجازت ہے، نہ کاروبار زیادہ کر رہے ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان جلدی پہنچتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان قبائل کو اکٹھا کر رہی ہیں سعودی عرب کے خلاف، اور وہ وارننگ دے رہے ہیں سعودی عرب کو کہ اگر یہ بلاکیج ختم نہیں ہوتی جو امریکہ اور سعودی عرب نے مل کر کی ہوئی ہے تو ہم ایک بڑے حملے جو ہیں وہ سعودی عرب پر شروع کر دیں گے۔ اور اتنی بڑی تعداد میں دوستو اگر یہ حملے ہوتے ہیں اور گوریلا فائٹر جو ہیں وہ سعودی عرب میں گھس جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں بہت بڑی تباہی شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب میں سعودی عرب نے جو وہاں پر موجود ہیں حکومت اور وہاں پر جو فورسز ہیں ان کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ان قبائلیوں سے لڑیں گے، یعنی یہ سعودی عرب کے اندر یا سعودی فورسز ان سے نہیں لڑیں گی، بلکہ جو وہاں یمن کی سعودی بیک فورسز ہیں وہ ان سے لڑیں گی۔ وہ بھی اب پہنچنا شروع ہو گئی ہیں تاکہ یہ جو یمن کے ہوتیوں والا علاقہ ہے اب اس پر بھی قبضہ کیا جائے۔ تو یہ جنگ دوستو آپ کہہ لیں کہ خطرناک جنگ ہوگی۔ اگر ہوتیوں نے سعودی بیک فورسز کو ہرا دیا تو وہ پورے یمن پر قبضہ کر سکتی ہیں، پورا یمن کا کنٹرول حاصل کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد یہ سعودی عرب کی تباہی ہوگی اگر پورے یمن پر ہوتی باغی پھیل گئے تو، کیونکہ اس سے پھر سعودی عرب جو ہے اس کی پاور اس خطے میں کم ہوگی۔ تو یہاں پر دنیا بھی سعودی عرب کو سمجھا رہی ہے کہ یمن کی ہوتیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ اب یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر مغرور ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، تمہیں جو ہے وہ سبق سکھائیں گے، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے وہیں پر سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب سعودی عرب کے معاملات بھی دوستو بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں۔